کیا محرم صرف ایک مسلک کا مہینہ ہے؟ کیا اس مہینے کا تعلق صرف چند لوگوں سے ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یکم محرم کو خانہ کعبہ کا قصبہ کیوں تبدیل کیا جاتا ہے؟ اور اگر خانہ کعبہ پوری امت مسلمہ کا قبلہ ہے تو مجھے محرم بھی پوری امت مسلمہ کا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ آج میں محرم کے بارے میں بات کروں گی۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عظمت عطا فرمائے۔ یہ ایک مہینہ ہمیں صبر، قربانی، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں اس مہینے کو ایک فرقے سے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ ہے شیعہ۔ میں نے اکثر اپنے ارد گرد کہتے سنا ہے، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، لو جی شیعوں کا مہینہ آ گیا، پیٹنے کا مہینہ آ گیا۔ اور یقین کریں، جب میں چھوٹی تھی، مطلب نالج نہیں تھی چیزوں کی، تو میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ لیکن جب بڑی ہوئی، جب ایجوکیشن حاصل کی، پھر جب اسلام کے بارے میں پڑھا، محرم کے مہینے میں بارے میں پڑھا، تو تب جانا ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ تو یہ مہینہ بالکل بھی کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ تو پوری امت مسلمہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے اتنے واقعات ہماری اسلامی ہسٹری میں موجود ہے، جسے ہم اگر ڈیپلی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی بابرکت مہینہ ہے۔ اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس مہینے کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا کچھ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تھوڑا بہت آپ لوگ کو سمجھا سکوں۔ اس منتھ کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ بڑوں سے چلتی آ رہی ہیں، اس سے ہم دور کر سکیں، وہ کہتے ہیں نا بدعات ہیں، انہیں دور کر سکوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس کو ایک خصوص طبقے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ محرم صرف شیعوں کا مہینہ نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا مہینہ ہے۔ محرم آتے ہی ہمیں صرف ایک واقعہ ہی نہیں، بلکہ پوری اسلامی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں رہی ہے، اور سچے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشوراء ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ان کی قربانی صرف کسی ایک گروہ کی نہیں تھی، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام تھی کہ دین کی سربلندی کے لیے ہر آزمائش برداشت کی جاتی ہے۔ اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے پورے خاندان کی قربانی دی۔ اب یہاں سے ہی سمجھ لیں کہ کربلا کا میدان میں حق پر کھڑے رہنے والے اور کوئی نہیں تھے۔ ہم سب کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، لاڈلے نواسے، وہ نواسے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ نواسے، انہوں نے حق کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کی اور اپنی شہادت دے دی۔ تو ایز اے مسلم جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے اس محرم کے مہینے کا احترام کریں۔ اور پھر دوسری طرف ہم نے اس مہینے سے متعلق اتنی بدعات جوڑ دی ہیں جو ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، جن کا تعلق ہی ہمارے اسلام سے نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو محرم کے مہینے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں محرم کے مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی محرم میں شادی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اسلامی تاریخ میں تو یہ بات ملتی ہے کہ علی ابن طالب اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی محرم میں ہوا تھا۔ لہٰذا یہ عقیدہ کہ محرم میں شادی کرنا منحوس ہے، یہ شادی نہیں کرنی چاہیے، اس بات کا کوئی شرعی حکم ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب مسلمان ہی اس چیز کو کہتے ہیں کہ منحوس ہے یا یہ سب، مگر مسلمان کسی مہینے کو باضابطہ خود منحوس نہیں سمجھتے۔ البتہ بعض لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم اور احترام کی وجہ سے ذاتی طور پر سادہ انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، یہ شرعی حکم بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں اپنی رائے دوں یا میں خود جو سمجھتی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ محرم کے احترام میں اب شادیاں اس طرح کی نہ کی جائیں، کیونکہ اب کی شادیاں پہلے جیسی نہیں ہیں۔ پہلے بہت سادگی سے نکاح ہوتا تھا اور کوئی ڈھول ڈھماکہ گانے نہیں بجتے تھے، لیکن کم از کم اب کی شادیاں گانا بجانا، 10 12 دن فنکشنز چلتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم محرم کے پہلے 10 15 دن احترام کریں، کیونکہ یہ ہماری اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، جس کو امت مسلمہ مرتے دم تک کبھی نہیں بھول سکتی، کبھی بھی نہیں۔ محرم کا 9 10 کا روزہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ سے ہماری نسبت زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 کا محرم روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ مسلمانوں کا عمل دوسروں سے الگ ہو۔ عاشوراء کے روزے کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ خود بھی رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیعہ طبقہ روزہ رکھے گا یا آنے والا وقت میں صرف شیعہ روزے رکھیں گے، نہیں، انہوں نے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال قائم کی۔ پوری امت مسلمہ کو یہ 2 دن کے روزے رکھنے کا کہا گیا، اور یہ روزے رکھنے سے صرف شیعہ کمیونٹی کی بخشش نہیں ہوگی، پوری امت مسلمہ کی بخشش ہے۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ مسلمانوں کے لیے ایک جیک پاٹ ہے۔ پھر ہمارے سوسائٹی میں کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ محرم 9-10 محرم تو صرف شیعوں کا دن ہوتا ہے، نہیں، یہ 2 روزے اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ پورا مہینہ ہے۔ اب ہمارے یہاں بچوں کو شروع سے محرم کے مہینے سے جڑے ایک واقعہ محرم عاشوراء کا دن یہ سکھایا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کے ساتھ دین کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، اور انہیں اس محرم کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، انہیں محرم کے پہلے 10 دن کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، انہیں ضرور یہ واقعات پتہ ہونے چاہیے تاکہ ان کی زندگیوں میں قربانی کے نام کو اصل مطلب جان سکے کہ قربانی کہتے کس کو ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ محرم میں کربلا کے علاوہ اور کون سے واقعات پیش آئے۔ محرم کے مہینے سے متعلق مشہور تاریخی اور اسلامی واقعات۔ یوم عاشوراء 10 محرم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم 61 ہجری کو اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں عظیم قربانی پیش کی۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت بھی محرم میں ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ بھی محرم کے مہینے میں ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے محفوظ نکلنا بھی محرم کے مہینے میں ہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نجات پانا بھی محرم میں ہی ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے ملے تھے، وہ بھی محرم کے مہینے میں تھا۔ اب یہ جتنی ہسٹری میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ صرف شیعوں کی ہسٹری نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کی ہسٹری ہے۔ یہ جتنے نبیوں کے میں نے نام لیے وہ پوری امت مسلمہ کے نبی ہیں۔ تو ہم کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ محرم صرف ایک فرقے کا ہے، محرم صرف شیعوں کا ہے، وہ تو وہ منائیں گے، ہم کیوں ادب کریں، ہم تو شادیاں دھوم دھام سے کریں گے، ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، ہم تو اس بات کو نہیں مانتے۔ تو خدا را اس فرقے واریت سے باہر نکلے۔ اور اس سے بڑی بات اور سب سے لاسٹ بات، سب سے اہم بات کہ خانہ کعبہ کا قصبہ بھی اسی محرم پہلے محرم کو بدلا جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ تو پوری امت مسلمہ کا ہے نا، پوری امت مسلمہ اس خانہ کعبہ کی عبادت کرتی ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ محرم ایک فرقے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کی قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو بس یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی، چھوٹی سی ایک اسلامی ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے آگے پیش کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ محرم کے مہینے کو اختلاف کا نہیں بلکہ اتحاد، محبت اور اسلامی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مہینہ سمجھنا چاہیے۔ ایز اے مسلم پیرنٹس ہمیں ضرور اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان سب واقعات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ تو آپ امید کرتے ہیں آپ لوگ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے کسی اچھے سے ٹاپک، اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔